يا قمر التم إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى ما السرار ذاب محبوك من الانتظار لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فدیہ میں عین کا پہنچنا فقیر تک ضروری نہیں ہے، اس کی قیمت بھی دیے سکتے، لیکن جب دے فقیر کو تو اس کو کہے کہ اس سے گندم ہی خریدے یا روٹی ہی خریدے یا آٹا ہی خریدے اور اس قبیل کی چیزیں. لیکن فقیر پر واجب نہیں کہ اس کو کہ مثلا اس کا استعمال ہی کرے. ہاں وہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ کو واپس بھیج دے، کیونکہ دلیل ہمارے پاس فدیے کی جو ہے مد ایک طعام دینا کافی. مد یعنی 750 گرام، طعام یعنی ہنتا شہیر یعنی جو اور گندم، چاہے وہ قیمت چاہے ہاتھ میں دیں اس کے یا خریدنے کے پیسے اس کو استطاعت دیں، دونوں ہی ایک ہی بات ہے. لہذا کافی نہیں ہے آپ جس کو وکیل بنائیں وہ آپ کے خرید کر دے یا اس سے کہیں کہ یہ پیسے اس کام کے لیے دے، چاہے بعد میں بیچ دے. اسی لیے جائز نہیں ہے کہ فدیے میں ہم پیسے دے دیں، یعنی صرف پیسے دے دیں. قرآن نے طعام دینا شرط ہے. قرآن آپ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، خمس میں دے سکتے ہیں، لیکن فدیے میں یا دیں عین دیں یا اس کی قیمت دے اور اس سے کہیں کہ اس سے خریدے. یا حال اب فقیر کو اجازت ہے کہ چاہے اس کو خریدے مطلب آپ سے لینے کے بعد رکھے یا بیچ دے، لیکن آپ کو اس کے ہاتھ میں طعام دینا ضروری ہے، گندم یا جو یا آٹا یا روٹی یا جو بھی چیز. اس میں کوئی حرج نہیں. دلیل یہی کہہ رہی ہے، نظر میں یہی ہے، روایت یہی کہہ رہی ہے. نظر و عہد اور قسم ان تینوں میں روایت یہ. پھر ایک اختلاف ہے، نظر و عہد اور قسم میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا نظر میں 10 مسکین کو دینا ہے، فدیے میں 1 مہینے کا بھی ایک آدمی کو دے سکتے ہیں، 2 آدمی مہینے مثلا 10 مہینے کا 10 آدمیوں کو دے سکتے ہیں. لیکن نظر میں
اور قسم میں 10 لوگوں کو دینا ضروری ہے. فقط ایک روایت ہے اور جماعت نے اس پہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ نذر اور عہد میں مخالفت یعنی توڑنے کے نتیجے میں 60 مسکینوں کو دی. لیکن ایک روایت اور بھی ہے کہ نذر و عہد میں 10 ضروری ہے، کافی ہے، لیکن 60 مستحب ہے، 60 لوگوں کو دینا کھانا یا لباس. دو مد 4 لوگوں کا ہو جائے. جو مسافر تھا اس نے روزہ نہیں رکھا، یا مریض تھا مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اور اگلے سال تک نہیں کر سکا قضا، یہ ہر دن کے مقابلے میں 2 مد. لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جو 2 مد دیں گے، جس سے روزے بھی نہیں رکھا اور قضا بھی نہیں رکھی. یہ کہ ایک ذوالعطاش، ایک وہ خاتون جو حاملہ یا وہ خاتون جس کا دودھ کم ہو، اور ایک وہ ضعیف و مرد اور عورت جو روزہ نہیں رکھ سکے. اگر وہ قضا نہیں کر سکے تو 2 مد دیں گے. اگر جانتے ہوں کہ مال کس کا ہے تو واپس کرنا ضروری ہے. اگر بعض کو جانتا ہے بعض کو نہیں تو اتنا ہی بعض کو دے دے یا ان کو راضی کرے. یہاں پر خمس دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جہاں میں علم ہے کہ صاحب مال کون ہے. ہاں صاحب مال کو نہیں جانتا ہے، ایک شرط. دوسری یہ کہ اور یہ بھی نہیں جانتا کہ اس میں کتنا ہے ان کا حق، خمس سے زیادہ ہے یا خمس سے کم ہے. یہاں پر خمس تطہیر کر دے گا مال کو ان 2 شرطوں کے ساتھ. ایک کہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا مالک اصل کون ہے یا ان تک نہیں پہنچا سکتا ضرر یا حرج کی وجہ سے. دوسری شرط کہ مقدار حرام کی جو مال میں ہے وہ خمس سے زیادہ ہے یا کم ہے، نہیں جانتا. یہاں ان 2 شرطوں کے ساتھ وہ خمس دے کر باقی مال اس کے لیے حلال ہو جائے. لا ضرر ولا ضرار قاعدہ دونوں کے لیے آ گئی، یعنی ربا دینا بھی جائز نہیں ہے، لینا بھی جائز نہیں ہے، دونوں کے لیے حرام ہے. کیونکہ دلیل ہے کہ آپ کے مالک کون ہے اور کتنا ہے، تو یہ حلال مختلط ہے حرام کے ساتھ. حرام ہمیں معلوم نہیں کس کا ہے، معلوم ہو کس کا ہے کتنا ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ یہ حرام اتنا ہے، یقیناً اتنا ہے، اس کو الگ کر دے اور اس میں کچھ نہیں، باقی مال اس کا ہے. لیکن نہیں معلوم کہ یہ مال کتنا ہے، اس میں حرام کتنا ہے، کس کا مالک کون ہے، اور یہ جو مال حرام ہے یہ خمس سے زیادہ ہے کہ کم ہے یا برابر ہے، نہیں معلوم ہے. اس شرط کے ساتھ وہ خمس نکال کے باقی مسئلے کو، باقی مال کو استعمال کر سکتے. کسی وجہ سے بھی اگر نہیں جانتا ہے کسی بھی وجہ سے کہ حرام کتنا ہے اس مال میں، خمس سے زیادہ ہے خمس سے کم ہے، تو خمس کے ذریعے سے حلال ہو جائے گا باقی مال. یہاں پر روایت ہے کچھ، لیکن مشہور فقہا کے درمیان
یا اس کا مخالف یا ہے نہیں، اس مشہور کا مخالف یا ہے ہی موجود ہی نہیں یا معلوم نہیں، کہ احکام میں تمام کے شیخ اور شیخہ یعنی ضعیف اور ضعیفہ یہ موضوع ہیں یا حکم ہے. تمام موضوعات میں جس پہ شیخ اور شیخہ بھی شامل ہیں تو اس میں معیار عرف ہے. کہ عمر کے لحاظ سے تو وہ نہیں ممکن ہے عمر نہ ہو لیکن وہ ضعیف ہو چکا ہو، یا عمر زیادہ ہو ضعیف نہ ہو، تو عرف معیار ہے. 50 سے زیادہ حاشیہ ہے علماء کا موجود ہے کہ انہوں نے کہ بوڑھا اور بوڑھی سے مراد ضعیف اور ضعیفہ سے مراد روزے کے سلسلے میں تمام معاملات میں عرف ہے. مثلا 60 سال عمر ہے لیکن نہیں ہے وہ کمزوری، بعض میں 40 میں ہی وہ کمزوری. تو تمام موضوعات احکام اس طرح سے عرفی ہیں اس معاملے میں. یہ محل خلاف ہے کہ لیکن اگر 80 سال کا مثلا کوئی شخص ہے اور لیکن وہ کم مضبوط ہے تو اس پہ اختلاف ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہیں. بعض فقہا میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے کیونکہ اگر بہت عمر ہو چکی ہے، لیکن بعض کے متبادر یہ ہے کہ یہ اس کے لیے مشقت ہے، حرج ہے روزہ رکھنا، یا روزہ رکھ نہیں سکتا تب حکم شامل ہوگا، عمر سے مطلب نہیں ہے. ہاں آپ کا مراد علم تجوید ہے، نہیں واجب نہیں ہے تجوید، یہ جود سے آیا ہے کہ قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنا. ہمارے پاس مرسل حدیث ہے کہ قرآن کو لہجے عرب میں پڑھو. عرب کیسے مثلا کلمات یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. بعض موارد میں صاحب جواہر اور دیگر نے اجماع نقل کیا ہے، مثلا والظالین یہ مد جو ہے ولا ظالین نہیں ولا ظالین کہنا ضروری ہے، یا مد کہنا ضروری ہے، یہ 2 الف کے برابر، 7 الف اور یا 2 الف کے درمیان بولنا ضروری. بعض موارد میں اگر اجماع ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے، لیکن تمام چیزوں میں اجماع نہیں ہے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. اجماع ہمارے پاس دلیل ہے حکم شرعی میں، لیکن اگر اجماع نہیں ہے 14 اچھے سے پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اگر اس کی وجہ سے اچھا ہو جائے قرآن کی تلاوت تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے. جمال اور خوبصورتی قرت سے حاصل ہو رہی ہے تو حدیث مرسل کہہ رہی ہے عرب کے لہجوں میں قرآن پڑھو، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن وجوب نہیں ہے. بس وجوب کا حکم نہیں ہے ہمارے پاس. قاعدہ یرملون والضالین یا کچھ موارد ہیں جہاں پر جماعت فقہا نے اجماع کیا کہ اس کو واجب کیا ہے ان قواعد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قرآن
اسی طرح لکھا نون و لام کے ساتھ. ادغام واجب ہے کہ واجب ہے ادغام نون و لام کا، کہ نون کو لام میں یرملون میں سے ہے. تو یہ قاعدہ یہاں پہ واجب ہے یا نہیں؟ یا اور را، میم، واو، لام و نون یرملون. اب قل هو اللہ احد میں ولم یکن لہ یا ولم یکن لہ، تو اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثر کا اجماع ہے کہ ہم ولم یکن لہ پڑھیں گے، قاعدہ یرملون پر عمل کریں گے. اگر امام جماعت کی نماز اپنے لیے صحیح ہے تو جماعت صحیح ہے. اگر امام جماعت غلط پڑھ رہا ہے، مثلا تجوید کا مسئلہ نہیں، غلط ہی پڑھنا، مثلا عین کو حمزہ پڑھتا، مثلا صراط الذین انعمت کہے، حمزہ کہے، عین کو حمزہ پڑھے. اگر اس طرح سے ہے تو ظاہر ہی ہے کہ عروے میں بھی موجود ہے. میں نے بھی اس پہ تعلیقہ لگایا ہے کہ یہ ماموم کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر جانتا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے تو مامون اس جماعت میں قراءت کو امام جو ہے وہ متحمم نہیں ہے، تو اس حصے کو پڑھ لے مامون صحیح. میں نے عرض کیا کہ شیخ طوسی نے مصباح المتحجد میں، مصباح المتحجد ایک کتاب ہے شیخ طوسی کی، روایت کہ دوسری شہادت کے بعد وَأَنَّ عَلِيًّا بغیر اشہدو کے جملے کے، اگر یہ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ، کیونکہ روایت میں اشہدو نہیں ہے، وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيُّ، اگر یہ کہے تو کوئی حرج نہیں. اگر اس کے لیے روزہ نقصان دہ تو نہ رکھے روزہ. اگر حرج ہے، روزہ سخت ہے اس کے لیے، متعارف کے سخت نہیں ہے، اگر روزہ نہ رکھے. اگر پورے سال میں اس کے قضا کر سکے رمضان کے بعد اگلے سال تک قضا کر لے کافی ہے، نہیں تو فدیہ دے. بس حرج و ضرر میں آ رہے. اگر ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر منع کر دے اور ثقہ ہے ڈاکٹر اور اہل فن ہے تو اس کی بات حجت ہے، نہ رکھے. یہی میں عرض کر رہا ہوں، اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا تو کافی ہے ہمارے لیے. اس میں اختلاف ہے علماء کو، اگر تو جہاں پر تیمم کرے صرف تیمم جہاں پر اس کا مثلا وظیفہ ہے، اگر اسے تیمم کر لے تو باقی تمام چیزوں کو انجام دے سکتے. یہ بھی اختلافی ہے مسئلہ البتہ. مثلا ضیق وقت کے لیے اس نے، اگر وقت کم ہونے کی وجہ سے اس نے تیمم کر رہا ہے اور تو پھر اگلی نماز کے لیے وہ اس نے اس وقت اگر تنگ ہے تو تیمم کر، یہ کافی ہے، وَإِلَّا اسی تیمم سے. مبیح نماز کے لیے
وضو اور غسل کی طرح رافع ہے حدث کا، بعض نے اس طرح سے پیش کیا، یعنی فقط مبیح صلاۃ نہیں ہے، حدث کو رافع بھی ہے۔ دیکھیں مثلا امام جماعت اس کا لباس جو ہے اس کے اندر میں خون لگا ہوا، اور وہ امام جماعت کو علم نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کے لیے اگر وہ نہیں دیکھ رہا ہے اپنے متوجہ نہیں ہے، اور نماز کی صحیح ہے کہ نہیں، اس کی نماز صحیح ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز بھی صحیح ہے۔ ہمارے پاس قرات کی دلیل نہیں ہے کوئی خاص، غلط نہ پڑھ رہا ہو بس۔ تلفظ غلیظ نہیں تلفظ کرتا ہے، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر یہ کہ غلط پڑھ رہا ہے تو جس جملے کو غلط پڑھا ہے اس کو ماموم صحیح کر لے، اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ امام ضامن ہے قرات کا، لیکن اگر اسے تلفظ تھوڑا سا غلطی کیا عربی میں، غلطی کر دی تو اس غلطی کو صحیح، مثلا ذات پڑھنا چاہیے، اس نے تھوڑا سا ذات کو صحیح نہیں پڑھا، کبھی سخیف پڑھتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں حرج نہیں، اگر وہ غلط پڑھتا ہے کیونکہ امام ضامن ہے قرات کا، تو ماموم اس جملے کو جو غلط پڑھا ہے خفیف، اس کو صحیح کر لے، باقی چیزیں تو خود ہی پڑھے گا، ولو روایت خاص نہیں ہے، لیکن جماعت کا نظریہ، ایک جماعت علماء کا نظریہ ہے کہ وہی ماموم اسی جملے کو جس کو امام نے غلط پڑھا ہے اگر صحیح پڑھ لے تو نماز صحیح ہے۔ کیونکہ دلالت جو ہمارے پاس، اگر اس نماز امام جماعت اپنے لیے صحیح ہے تو جماعت بھی صحیح ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بار میں سارا فدیہ دے، وہ تھوڑا تھوڑا بھی کر کے دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ روزے کے فدیوں میں مطلق ہے ہمارے پاس دلیل، لہٰذا اکٹھا دینا ضروری نہیں ہے سارا فدیہ، دھیرے دھیرے بھی دے سکتا ہے۔ مثلا 60 مسکینوں کو دینا اس کے لیے ضروری ہے، نہیں وہ جائز نہیں ہے کہ 2 لوگوں کو 60 لوگوں کا دے دے، نہیں وہ نہیں، 60 لوگوں کو الگ الگ وقت میں دے سکتا ہے، مثلا 10 لوگوں کو اگر مثلا قسم میں کھلانا ہے تو 9 لوگوں کو 10 کا کھانا دے دے، نہیں 10 کو دینا ضروری ہے۔ اسی طرح روزے میں 60 مسکینوں کو دینا، نہ کہ 60 کا پیسہ ہے کسی ایک کو یا 2 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو دے دینا۔ اگر کھانا دے رہا ہے تو 2 بچوں کو ایک دے سکتا ہے، اگر وہ بڑے کی طرح سے کھاتے تو ہر ایک کو ہر ایک حصہ،
لیکن وہ ایک دو آدمی مل دو بچے جو ہیں وہ ایک انسان کے برابر کھانا کھا رہے، تو اس پہ خاص روایت ہے کہ ان کو دو کو ایک ان دو بچوں کو ملا کے ایک سے حساب کیا جائے گا۔ واپس دلیل نہیں لیکن کراہت کہ ہم غیر خدا سے مکالمہ کریں نماز میں۔ اور رہی بات عہد کی، اور عہد غیر خدا سے مکروہ ہے حتی خاتم انبیاء سے، کہ مثلا انسان اس میں اگر اس خدا کا نام نہیں لیا، اگر مثال کے طور پہ کہے کہ یا رسول اللہ کا میرا یہ کام انجام نہیں دیا تو خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا، تو اس پر خدا کا نام لینے کی وجہ سے کفارہ یمین ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر قسم یا عہد یا یمین غیر خدا سے کی ہے تو اس کی مخالفت حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، کیونکہ بالآخر خدا کے نام کے نہ لینے کی وجہ سے شرعی نہیں ہے، لیکن بہرحال ان بزرگان کا نام لینے کی وجہ سے خلاف ہے، ادب ہے کہ ان کو نام کے بعد انشاءاللہ عمل نہ کرے۔ ہاں عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کا نام ضروری نہیں ہے، خدایا کہہ دے یا اپنی زبان میں خدا کا نام لے لے، ہر زبان میں جس میں ہر لغت میں اس میں کفارہ مرتب ہو جائے گا۔ باقیوں میں کفارہ، غیر خدا میں کفارہ نہیں ہے لیکن توڑنا مکروہ ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، خدا نے اس طرح سے اس کو قرار دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حکم شرعی کی ہم بات کر، آثار وضعی ایک الگ چیز ہے، احکام تکلیفی ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ بالکل بہت سے مکروہات کا اثر بہت زیادہ شدید ہے پاس کا، لیکن حکم الگ چیز ہے، حکم وضعی الگ چیز ہے۔ اثر وضعی حرام نہیں، بہت سے مکروہات ایسے حرام نہیں ہیں، اثرات اس کے بہت زیادہ، کھانے پینے میں، عمل میں، اخلاق میں، بہت سے مکروہات ایسے ہیں۔ خود میں آ رہے وہ خود میں آ رہے، لیکن ڈاکٹر کا کہنا اس کے لیے حجت، اگر خود طے کر معلوم کر ایک دو شرطوں کے ساتھ، یعنی ایک تو خود ڈاکٹر ہو سمجھ لو، دوسرا ہے کہ سچا ہو، عادل ہو، یعنی جب وہ کہہ رہا ہے تو اپنی بات کوئی ایسے ہی بات نہیں کہہ رہا ہے، یا کسی بعض ڈاکٹر ایسے تو جلدی نہیں کہتے ہیں، فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہاں روزہ نہ رکھو، بعض کہتے ہیں بہت دیر میں کہتے ہیں، نہیں برابر ہو، عدالت کے ساتھ کام لیں۔ تو اولاً ڈاکٹر کا قول فن کا اسپیشلسٹ ہونے کے سے حجت ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے انسان۔ یہ عربہ میں موجود ہے مسئلہ، دخلتا فی غیر ہے اختلاف ہے، یعنی دوسرے عمل میں داخل ہو ضروری نہیں ہے، دو مثبت کے وہ مثبت چیزوں میں ہے، جو چیز گزر جائے دخلتا کی غیرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسرے میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے، اس عمل سے آگے بڑھ جانا کافی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے سجدے میں شک کرے کہ رکوع کیا کہ نہیں،
تو گزر چکا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے دھیان دینے کی۔ لیکن ابھی سجدے میں جا رہا ہے، ابھی سجدے تک پہنچا نہیں، چاہے مختار سے مستر، چاہے مستر ہو جو مثال کے طور پہ جو سر زمین پہ رکھتا ہے، یا وہ مستر جو مثال کے طور پہ پورا نہیں جھکتا ہے لیکن کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرتا ہے، اگر حد سجدے میں نہیں پہنچا ہے اور شک کر لے کہ رکوع کیا ہے یا نہیں، تو عروہ میں موجود ہے یہ مسئلہ کہ واپس لوٹے، رکوع کو انجام دے، کہ صاحب عروہ اور دیگر کا نظر ہے کہ نہیں گزر چکا، حد رکوع سے آگے بڑھ چکا ہے، اس کا مطلب ہے گزر چکی ہے یہ نوبت، تو شک کے اوپر اعتنا نہ کرے۔ میں نے عرض کیا دو طرح کی روایت ہے، ایک میں ہے کہ مضا گزر جانا، ایک میں کہ دخلتا فی غیر ہے، دوسرے عمل میں شامل ہونے کی بعض روایات میں عبارت ہے، بعض میں یہ عبارت نہیں ہے، صرف مقام سے گزرنے کے عبارت ہے، تو اطلاق ہے، مطلق ہے روایت، چاہے داخل ہوا ہو چاہے نہیں ہوا ہو، دونوں روایت صحیح ہیں، اس پہ عمل بھی ہوا ہے، لہذا دخلتا فی غیر یعنی دوسرے عمل مشغول ہونا لازم نہیں ہے۔ قمر التم إلى مسرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى مسرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى مسرار ذاب محبوك من الانتظار لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار نجا ظلام الغي فلتجله يا مرشد الناس بذات الفقار يا قمر التم إلى مسرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى